تو بھائی یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اہل بیت سے پیار نہیں تو ایمان، تاریخ میں جو تگڑا آدمی گزرا ہے نا صحابہ میں سے، حضرت ابو بکر کے بعد تگڑے صحابی تھے، تگڑے، جن کے نام سے آج بھی کافر ڈر جاتا ہے، کانپتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ آدمی زمین پہ سوتے تھے، حضرت عمر زمین پہ، اور چٹائی بچھا کے نہیں سوتے تھے، ننگی زمین پہ سوتے تھے۔ حضرت عمر عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے تو بغیر جوتوں کے چلے جاتے تھے، ننگے پیر چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ جب باتیں کرنے جاتے تھے، مشاورت کرنے، تو کئی جگہ سے کپڑا پھٹا ہوتا تھا۔ اگر ایران کا عیسائی بادشاہ کہے عمر میں نے ملنا ہے، تو عمر کہتے ہیں جا دوڑ جا، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن مدینے کا ایک ملنگ غریب آ کے کہے عمر تھوڑی بات تو سنو، تو عمر گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتے، فرماتے تھے میرے رسول اللہ کا نوکر ہے۔ اتنا بڑا آدمی جس کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جائے۔ حضور فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، لیکن اس عمر کو پتا تھا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا، تو جناب عمر نے وہ رنگ دکھایا لوگوں کو، وہ رنگ حضرت عمر نے، حضرت عمر اندر بیٹھے، اور جناب عمر کا حال یہ تھا کہ ان کی بیوی کہتی عمر جب گھر میں ہوتا تھا نا تو سارے محلے کو پتا ہوتا تھا کہ عمر گھر میں ہے، اس لیے کہ کوئی سانس بھی اونچا نہیں لیتا تھا۔ اور جب عمر مسجد میں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا مسجد میں ہیں، اور جب نہیں ہوتے تھے تب بھی پتا ہوتا تھا کہ مسجد میں، اس لیے کہ مسجد میں بھی کوئی اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا تو عمر کا چہرہ دیکھ کے ہی کرتا تھا، کیسے چلنا ہے۔ حضرت عمر کا جاہ و جلال۔ حضرت عمر اندر بیٹھے حجرہ خاص میں، کچھ ملکوں کے سفیر آئے ہیں، کچھ صوبوں کے گورنر آئے ہیں، تو میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر محدث ہیں، بہت بڑے مدینے کے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر کے شہزادے ملنے آئے، نے آ کے کہا میں ملنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا وہاں باہر کھڑے ہو جاؤ، میں فارغ نہیں ہوں، اور کوئی بھی آئے تو اندر نہ بھیجنا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ کوئی شخص بھی آئے تو اس کو اندر نہ بھیجنا۔ ٹھیک ہے جناب، نہیں بھیجتے۔ حضرت عمر کی گفتگو جاری ہے، میٹنگ جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو امام حسن آ گئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر کو کھڑے دیکھا، کہا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا وہ تو اندر میٹنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آئے تو اندر نہ بھیجنا۔ لیکن توجہ کرنا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے شہزادے آپ جانا چاہیں تو میں نہیں روکتا، آپ جانا چاہیں تو آپ کو نہیں میں روکتا، آپ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے، ابھی زور کی نماز ہوگی، مسجد جاؤں گا، عمر سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی ضروری تو نہیں جانا، زور کے وقت مل لوں گا۔ جناب سیدنا امام حسن واپس آ گئے، بات چیت ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، حضرت عمر باہر تشریف لائے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا جی کدھر کیا کام آئے ہو؟ تو شہزادے ڈرتے ہوئے کہنے لگے حضور میری تو خیر ہے، امام حسن آئے تھے۔ تو کہا پھر کیا ہوا، تم نے روکا تو نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حضور میں نے تو کہا تھا اندر چلے جائیں، لیکن وہ کہنے لگے زور کے وقت مسجد میں لوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عمر کا رنگ ہی بدل گیا۔ حضرت عمر کا چھوڑو سارے کام، دوڑے گئے، کہتے میں پیچھے امام حسن کے دروازے پہ دستک دی۔ امام حسن باہر آئے، کہا شہزادے ملنے آئے تھے تو بغیر ملے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت امام حسن کہنے لگے امیر المومنین آپ کیوں تشریف لائے؟ مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا، مسجد میں ظہر کے وقت ملاقات ہو جاتی، اور ویسے بھی آپ کا اپنا بیٹا کھڑا تھا دروازے پہ، اپنا بیٹا۔ حضرت سیدنا عمر نے جب یہ لفظ سنے تو چیخ ہی نکل گئی، رو پڑے، کہنے لگے میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ، میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ شہزادے کیا اس کے باپ کا نام علی ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ کہا آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اور پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار ڈالی اور کہنے لگے بیٹا میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا،
اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. میرے والد خطاب مجھے ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے. یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں, یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے بال ہیں. شہزادے نا آپ ایسا نہ کریں. آپ بلا ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا. میرے بھائی یہاں تو رنگ ہی بدل گیا ہے. یہاں تو لوگوں کے ان لوگوں سے یرانے ہو گئے ہیں جو یزید کو امیر المومنین مانتے. یہاں تو ہم ان کے پیچھے جا کے لگ گئے ہیں جو آج میں اکثر کہتا ہوں میرا حسین ابھی کربلا میں. اس لیے کہ آج بھی لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یزید وہ تو جی 2 شہزادوں کی جنگ تھی, وہ تو یہ ہو گیا, وہ تو 2 منٹ کی بات تھی, یزید کی تو غلطی کوئی نہیں تھی. میں نے کہا اتنے جو دعوے کرتے ہو تو بڑے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ رکھو تو صحیح. لفظ یزید تو برا نہیں نا, لفظ یزید برا. حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, لفظ با یزید برا تو رکھو نا اپنے بیٹے کا نام, کیوں نہیں رکھتے؟ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, ہم لوگوں کو یہ بات اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی. اور جو اہل بیت کا پیار سکھاتا ہے وہ صحابہ کی دشمنی شروع کرا دیتا ہے معاذ اللہ. یہ گھر میں پڑھانے کا سبق ہے. گھر میں نبی پاک نے حکم دیا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن سکھاؤ, دوسرا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, تیسرا اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. نبی کے گھر والوں کی محبت کون سکھائیں؟ قاری صاحب کے مولوی صاحب؟ والدین. کون جی؟ والدین. جب یکم محرم کو حضرت عمر کی بات گھر میں ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں حضرت عمر سے پیار ہے. جب 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی بات ہوگی تو بچے سمجھ جائیں گے کہ جناب عثمان غنی سے بات پیار کرنا ہے. جب 10 محرم کو اماں وضو کر کے چاول چوگے گی نا, وضو کر کے, اور ابا جی کہیں گے یہ میری کمائی کے اصل پیسے, ان میں 1 روپیہ بھی ناجائز نہیں, آج میں نے حضور کے اہل بیت نبوت کے لیے لنگر پکانا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں حضور کے گھر والوں سے محبت ہے. یہ ہمارے طریقے بتلائے, یہ ہمارا انداز بتلائے. انداز مسلمانوں کے حدیث میں جو امیر ہیں ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی, امیر المومنین فی الحدیث. یہ حدیث میں مسلمانوں کے امیر ہیں حضرت ابو ہریرہ. آدمی جب اپنے مریدوں میں بیٹھا ہو نا تو کسی کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا مشکل. جب انسان شاگردوں میں بیٹھا ہو تو کوئی آ جائے تو بندہ کہتا ہے آتا رہے میں سبق پڑھا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ 4000 سے زیادہ حدیثیں تھیں ان کے سینے میں, اور اس شخص کا کمال یہ تھا کہ میرے رسول پاک نے اپنے سینے کا فیض انہیں عطا فرمایا تھا. ایک پانڈ بن کے, گٹھڑی سے مزہ نہیں آتا, ایک پانڈ بن کے نبی پاک نے انہوں حافظہ عطا فرمایا. پوری ایک گٹھڑی, پوری پانڈ, اتنا بڑا آدمی حضرت ابو ہریرہ. زندگی وقف کر دی نبی پاک کے نام, شادی نہیں کی. ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے جو صحابہ میں, اور لوگ حدیثیں سن رہے تھے. کسی نے پوچھا تھا حضرت ابو ہریرہ سے آپ کے گرد رش کیوں رہتا ہے؟ تو آپ فرماتے اس لیے کہ میں نہ ابے کی بات سناتا ہوں نہ دادے کی, میں جب بھی سناتا ہوں رسول پاک کی بات سناتا ہوں صلی اللہ علیہ. میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خوار نبی ہوں. تو میں چونکہ حضور کی سناتا ہوں تو میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. حضرت ابو ہریرہ حدیثیں سنا رہے تھے تو مجمع تھا صحابہ کا. اب میری توجہ ہے کہ وہاں سے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا, آپ کی نہیں ہے. پیچھے سے کون آ رہا ہے تو کہ آپ کا خیال میری جانب. حضرت ابو ہریرہ اس طرح بیٹھے تھے, سامنے صحابہ تھے, باتیں ہو رہی تھی, حدیث پاک بیان ہو رہی. امام حسین رضی اللہ تعالی, مدینہ منورہ میں نا تازی تازی ٹھنڈی بارش ہوئی تھی, ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزری تھی. امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے تو چھوٹا سا گڑھا تھا, چھوٹا سا, اس میں پانی کھڑا تھا. امام حسین نے پیر جب زمین پہ رکھا نہ تو گڑھے میں پانی تھا تو وہ کیچڑ جو مٹی تھی وہ امام صاحب کا پیر چومنے لگی, پیروں کو مٹی لگ گئی. اب باقی صحابہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ سامنے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے چونکہ ان کی توجہ ادھر تھی. جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے, اٹھ کے آگے گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں جھک گئے, اپنی پگڑی کو اتارا اور امام حسین کا پیر صاف کرنا شروع کر دیا. جب امام صاحب کے پیر کو انہوں نے ہاتھ لگائے تو امام صاحب نے قدم پیچھے کھینچا, کہا حضور آپ کی داڑھی سفید ہے میری کالی ہے, آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں.
حضرت ابو ہریرہ نے زور سے پیر پکڑا، آنکھوں میں آنسو، پیر صاف کر رہے، کہتے ہیں جناب میں آپ کے کالے بال نہیں دیکھ رہا، میں تو آپ کی رگوں میں وہ خون دیکھ رہا ہوں جو میرے محمد عربی کا خون ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ کہ حضور میں تو اس نسبت کی بنیاد پر یہ خدمت کر رہا ہوں۔ بھائیو، صحابہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر اہل بیت کا پیار تھا، ان کے دلوں کے اندر یہ باغ کھلا ہوا تھا صحابہ کرام کی، اہل بیت کی الفت کا۔ اور بعد میں جو اہل بیت کی الفت والے لوگ تھے نا، امام حسین سے میدان کربلا میں جس غلام نے سب سے زیادہ پیار کیا وہ حور بن یزید ہے جی، حور بن، یہ یزیدی فوج کی جانب سے شروع میں آئے تھے، انہوں نے روکا تھا امام صاحب کو کربلا۔ بعد میں شمر سے ابن زیاد سے کہنے لگے تم نے تو کہا تھا صرف روکنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تم تو قتل کر رہے ہو یہ نبی پاک کے خاندان۔ انہوں نے کہا نہیں ہم قتل ہی کریں گے۔ تو حور چھوڑ کے نا یزیدی فوج جب نکلنے لگے نا، کہنے لگے پھر میں حسین کے قتل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ یزیدی فوج چھوڑ کے جب نکلنے لگے تو پیچھے سے شمر کہنے لگا کہ تجھے ایک پورے صوبے کی گورنری ملے گی۔ انہوں نے ایڑی لگائی، گھوڑے کو دوڑایا، کہنے لگے مجھے صوبے کی گورنری نہیں چاہیے، میں ادھر جا رہا ہوں جدھر جنتی جوانوں کا سردار کھڑا ہے، جدھر جنتی جوانوں کا ادھر جا رہا ہوں میں، وہاں سے مجھے وہ جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ عزیز ہے، مجھے ادھر جانے دو۔ آ گئے۔ میرا خیال یہ تھا کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اہل بیت سے چونکہ پیار بڑا تھا تو کہتے ہیں حضور ایک دیکھ دا لنگر میرے لوگ رکھ لو، میں آ گیا ادھر چاہیے۔ یہ کام کیا تھا انہوں نے، یہ اہل بیت کی محبت تھی کہ لو جناب اس دفعہ جو آپ محرم شریف میں محفل کریں گے اس پہ ٹینٹ کا خرچہ میرا۔ یہ محبت اہل بیت تھی۔ یہ محبت یہ تھی کہ یزید کو جو انہیں ایک گورنری، پوری گورنری کا لالچ دے رہا تھا، جب وہ اہل بیت نبوت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر انہوں نے مقابلہ کیا یزیدی فوج کا، پھر اس فوج کو کاٹا اور وہ شہید ہوئے۔ ان کا مزار ہے آج بھی کربلا میں، ان کا مزار ہے، انہوں نے کاٹا، جان دی۔ او بھائی، شرابی کبابی بدکار کی سپورٹ کرنا اور 10 محرم پہ امام حسین کی یاد بھی منانا، نا ایسے نہیں ہوگا۔ ایک ہی گھر رہے گا، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔